السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میرے ذمے سیکٹری تربیت جاپان کی خدمت ہے۔ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک تربیتی لحاظ سے ایسا ہو جو 5 نمازوں کو پابند ہو، باجماعت نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، خطبات کو باقاعدہ سننے والا ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے والا ہے، اور جو درس ہوتے ہیں آپ کے ان کو سننے والا ہو، اور اخلاقی لحاظ سے بلند اخلاق کا ہو، آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنے والا ہو، پیار کی فضا کو نہ صرف آپس میں بلکہ ارد گرد کے ماحول میں بھی پیدا کرنے والا ہو۔ جتنی چھوٹی جماعت ہے اتنا زیادہ محبت پیار ہونا چاہیے، اور یہی سیکٹری تربیت کا کام ہے۔ اس لیے یہ پیدا کریں کہ اپنی انانیت کو چھوڑیں، اور ہر ایک احمدی جو ہے وہ احمدی بن کے رہے، وہ روح پیدا کرے اپنے اندر جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ ٹھیک ہے، دعویٰ ہم کرتے ہیں جی ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، اور حقوق العباد میں جو بنیادی چیز ہے ایک آپس کی محبت اور پیار، وہ ہم کرتے نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو جلسہ 1 سال اس لیے منعقد نہیں کروایا تھا کہ جو نمونہ چاہتے تھے وہ پیدا نہیں ہوا، اور مثال کیا دی آپ نے کہ ایک بندہ اپنے بھائی کو اس چرپائی پہ بیٹھنے نہیں دیتا، یہ چرپائی پہ لیٹنے نہیں دیتا جو اس کی چرپائی ہے۔ اس کا اتنا معیار قربانی کا ہونا چاہیے تھا کہ اپنا بستر خالی کر کے اس کو دے دیتا ہیں، کیونکہ بستر خالی کر کے نہیں دیا اس لیے یہ تم لوگوں میں یہ روح پیدا نہیں ہوئی، اس لیے میں جلسہ ہی نہیں کرتا، تم لوگ اس قابل ہی نہیں کہ جلسہ کرو۔ تو یہ مثالیں بیچ میں سے نکالا کریں الفاظ میں سے، اور کس طرح پھر ہم نے تربیت کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ دوسرے کے قصور نکالنے کے بجائے صرف یہ بتانا چاہیے کہ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیا ہم سے اللہ کا رسول چاہتا ہے، کیا ہم سے اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام چاہتے ہیں، اور کس طرح ہماری جماعتی ترقی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اپنی ذاتی اناؤں کو، عزتوں کو، سب کچھ پڑے چھوڑنا پڑے گا۔